الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صفحہ 394 اور آیت نمبر ابھی اب 6 آیت پڑھیں گے. اب 7ویں سورہ بنی اسرائیل. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی کہ جو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ تھی. اگر اس کتاب پر وہ مکمل عمل کرتے تو سیدھی راہ پا لیتے اور دنیا میں بھی اللہ ان کو مقام دیتا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام دیتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پھر مختلف ادوار میں تورات کے احکامات کو پس پش ڈالا، رسم و رواج کو لیا، نفسانی خواہشات کی پیروی کی. تو اس کا نتیجہ پھر جو ظاہر ہوا اس کا ذکر آج کی آیات میں. بہرحال کل کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ تورات کا اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ. کارساز کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. قرآن کا بھی یہی خلاصہ ہے اور سابقہ ساری کتابوں اور ادیان کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اگر کام نہ بنانا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کو نہیں بنا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کسی کا کام بنانا چاہے، کسی کی مدد کرنا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ایک احسان جتلایا تھا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. اور نوح علیہ السلام ہمارے ایک شکر گزار بندے تھے. اس شکر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے اور ان کی پیروی کی تھی، ان کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلے تھے،
شکر گزاری میں ان کی طرح بنے تھے، اللہ نے ان کو بھی ساتھ بچایا تھا۔ تو ان کی اولاد ہو جن کو اللہ نے شکر گزاری کی وجہ سے، نوح علیہ السلام پہ ایمان کی وجہ سے، اور جو دین وہ ساتھ لائے تھے اس کو ماننے کی وجہ سے بچایا تھا، اور آج تم اس قدر پھیل چکے ہو۔ بنی اسرائیل کو خطاب تھا، یہود و نصارہ کو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اب اللہ کا شکر ادا کرو اس پہ، اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے ابھی دین بھیجا ہے، آخری دین، اس کے بعد کسی اور دین کا کوئی اعتبار نہیں، سارے ادیان اس کے آنے کے بعد ختم ہو چکے، اس دین کو قبول کر لو۔ اور ظاہر ہے یہ دین تو آپ کی کتابوں میں اس طرح تم اس کو پاتے ہو، اس طرح پاتے ہو، اور اس نبی کو جو اس دین لایا ہے اس کو اس طرح پاتے ہو جیسے، اور ایسے جانتے پہچانتے ہو جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے جانتا ہے۔ اللہ، جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کہ بیٹے کی ساری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں مذکور تھی، انجیل میں مذکور تھی، ان کو دیکھ کے ساری نشانیاں قرآن کی، صحابہ کی، وہ من وان صادق آ رہی ہے۔ تو پھر اب بھی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا، اصل اطاعت، اصل شکر، اصل بندگی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے۔ اللہ کا حکم پہلے تورات کے ماننے کا تھا، تو اس وقت اس کو ماننا شکر گزاری تھا، اور پھر انجیل پہ حکم، انجیل کو ماننے کا حکم تھا، اس کے بعد اب قرآن کو ماننے کا حکم ہے۔ یہ تو گزشتہ آیت کی کارگزاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو، اس نے یہ آخری دین بھیجا ہے۔ پہلے اگر تم اپنے ادیان پہ عمل نہیں کر چکے ہو، تم نے تحریف بھی کی، اس میں تبدیلی بھی کی، بیچ بھی ڈالا، اس کو مان کے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، نہیں تو پھر تمہارے آباء و اجداد نے جیسے تورات کے ساتھ کیا، ان کا جو حشر ہوا وہ حشر تمہارا بھی ہوگا۔ اور یہی بات اللہ نے آج مسلمان کو بھی سمجھائی کہ جو حشر یہودی نے، عیسائی نے تورات انجیل کا کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا جو حشر کیا، مسلمان اگر قرآن کا وہ حشر کرے گا تو اس کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو بات بتائی تھی اور اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کا جو حال ہوا تھا، عیسائیوں کا جو حال ہوا تھا، آج مسلمان کا بھی وہی حال ہے۔ یہ مظلوم ہے، یہ مغلوب ہے، یہ ذلیل ہے، یہ غلام ہے۔ حالانکہ اللہ نے اسے حکمرانی دی تھی، دنیا کی حکمرانی قرآن کے ذریعے، لیکن آج حکمران کے بجائے یہ غلام ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے، یہ مظلوم ہے، یہ مغلوب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اشارتاً یہ بات مسلمان کو سمجھائی ہے کہ اللہ کے تو سارے ایک جیسے بندے ہیں، سارے ایک جیسے بندے، فرق نہیں بندوں میں۔ اللہ کے نزدیک محبوبیت کا اور مغبوضیت کا، مبغوضیت کا مدار اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور قانون کو ماننے اور نہ ماننے پر ہے۔ جو مانے اللہ کا محبوب، اس سے ہٹ کر سارے ایک جیسے بندے ہیں، لیکن اسی چیز پہ کوئی مبغوض بنتا ہے تو کوئی محبوب بنتا ہے۔ جو مانے وہ محبوب ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا حکم دین نہ مانے وہ کیا ہے؟ مبغوض ہے۔ اپنے وقت میں یہود نے، عیسائیوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو خوار کیا، نیست و نابود کیا، اور عورتیں لونڈیاں بنی، مرد غلام بنے، اور
ان کا جو قبلہ تھا بیت المقدس تباہ و برباد ہوا، گرا دیا گیا، کتاب کی بے حرمتی ہوئی، اور یہ یہودی قتل ہوئے، پھر غلامی میں جکڑے گئے، سالوں غلامی میں جکڑے رہے۔ آج وہی حال مسلمان کا ہے۔ آج بیت المقدس یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسلام آنے کے بعد۔ یہود سے تو ذمہ داری ختم ہو گئی، اب مسلمان کی ذمہ داری۔ اب اللہ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا، تسلط میں دے دیا تھا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری جب کامل مسلمان تھے انہوں نے نبھائی تھی، لیکن آج مسلمان جیسے بیت المقدس کو آزاد کرنے میں یہودی اور عیسائی ناکام تھے، آج مسلمان بھی ناکام۔ مسلمان کے سامنے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس پہ یہود کا قبضہ ہے، اور یہودیوں نے فلسطینیوں کی ریاست پہ قبضہ کر کے ان کی ریاست میں ایک یہودی ریاست بنائی، اور اس ریاست سے فلسطینیوں کو باہر نکال پھینکا، اور آج بیت المقدس کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں۔ 50 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں، لیکن یہ تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہود کو جو بات بتائی تھی، اشارتاً یہ بات مسلمان کو سمجھائی تھی کہ اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، اس پہ عمل کرو گے، تو پھر بیچ میں یہود کا جو حال تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہود کا جو حال تھا، وہ تمہارا حال ہوگا، تمہیں عروج ہوگا، حکمرانی ہوگی، تمہیں عزت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، سلیمان علیہ السلام کے 400 سال بعد، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہود اور عیسائیوں کا جو حال ہوا، اگر تم نے قرآن کو چھوڑا، پس پش ڈالا، رسم و رواج کو سینے سے لگایا، تو پھر تمہارا بھی وہ حال ہوگا، اسے تم مختلف نہیں ہوگے۔ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف روایتوں کے مطابق، جیسے تفسیر دروس القرآن والے جو بات لکھی ہے، اس کے مطابق پہلے تو جب یہ سرکش بنے، اتنے سرکش بنے کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے۔ کئی 300 تک انبیاء انہوں نے، جلیل القدر انبیاء انہوں نے شہید کیے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ جب نفسانی خواہشات کے شکار ہوئے، عیش و عشرت اور آرام کے طالب ہوئے، عیش و عشرت والی، عیاشی والی اور آرام طلبی والی زندگی کے عادی ہو گئے، تو پھر جو آدمی بھی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرتا رہا، ان کو بدعات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، رسم و رواج سے روک کے دین کی طرف بلاتے رہے، وہ ان کا دشمن بن جاتا، اور ان پہ طرح طرح کے فتوے لگا کے ان پر کیا کرتے تھے، ان کی گستاخی کرتے، قتل کرتے، ان پہ مظالم کرتے۔